علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل دوم، روزے کے آداب۔ روزے کے 3 درجے ہیں، اس کے بھی لیول ہیں: عام روزہ، خاص روزہ اور خاص الخاص روزہ۔ عام روزہ اور خاص روزہ، اور پھر خاص سے بھی خاص روزہ، خاص کا بھی خاص۔ عام روزہ تو یہ ہے کہ خود کو پیٹ بھرنے اور شہوت سے روکے۔ خاص روزہ یہ ہے کہ نظر، زبان، ہاتھ، پاؤں، کان اور تمام اعضاء کو گناہ سے بچائے، یعنی ان سب کا بھی روزہ ہو، صرف پیٹ اور شرمگاہ کا ہی نہیں بلکہ نظر، زبان، ہاتھ، پاؤں، کان اور تمام اعضاء کا روزہ۔ اور ان کا روزہ کیا ہے کہ انسان ان سے کوئی بھی گناہ کا کام نہ کرے۔ اور خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ دل کو ردی خیالات اور خدا سے دور کرنے والے افکار سے پاک کرے۔ ردی خیالات، گھٹیا خیالات، فضول باتیں، نیگیٹو تھنکنگ، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور خدا سے دور کرنے والے افکار سے پاک کرے، یعنی غافل کرنے والی باتوں سے پرہیز کرے، اور اللہ کی یاد کے سوا ہر چیز سے رک جائے، یعنی باقی چیزوں کو ایک طرف کر دے۔ اس روزے کی کئی شرحیں ہیں۔ شرح کا کیا مطلب ہے؟ ڈیٹیلز، ایکسپلینیشن، جو کسی اور جگہ بیان ہوں گی۔ خاص روزے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ نگاہ نیچی رکھے، یعنی حرام چیزوں کی طرف نہ دیکھے، خواہ وہ سامنے ہو کوئی چیز یا ٹیلی ویژن کی اسکرین پر یا انٹرنیٹ پر، کوئی ایسی چیز نہ دیکھے، خاص طور پہ نامحرم کو دیکھنا یا بے حیائی والی چیزیں دیکھنا۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ عام دنوں میں جائز ہے، عام دنوں میں برا ہے، لیکن روزہ رکھ کے اور بھی زیادہ برا ہے۔ زبان کو تکلیف دینے والی بے فائدہ باتوں سے روکے۔ اب دیکھیے کہ بعض اوقات ہم کسی کو کوئی گالی دیتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں تو اس سے وہ ہرٹ ہوتا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں کبھی سوچا ہوگا کہ بسا اوقات بہت زیادہ باتیں کرنا اور فضول گفتگو اور بیکار گفتگو بھی لوگوں کے لیے باعث اذیت ہوتی۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بس کچھ نہ کچھ بولتے ہی رہتے ہیں، چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو، وہ اپنی زبان کو لگام نہیں دے سکتے۔ اگرچہ اس میں کسی کے لیے گالی گلوچ نہ ہو، کوئی ایسی سخت بات نہ ہو، لیکن محض شور ہی کرتے رہنا، کیا یہ باعث اذیت نہیں؟ کسی کی نیند میں خلل انداز ہونا، کسی کے پڑھنے لکھنے میں خلل انداز ہونا، کسی کے غور و فکر میں خلل انداز ہونا، یہ بھی اذیت دینے والی چیز ہوتی ہے۔ تو لہٰذا بے حد ضروری ہے کہ انسان اپنی زبان سے بھی کسی کو اذیت نہ دے۔ اسی طرح زور سے چیخ چلا کے بولنا، چاہے آپ کوئی نیکی کی بات ہی کہہ رہے ہو، کسی کو کوئی امر بالمعروف ہی کر رہے ہو، لیکن اگر آپ اتنی زور سے بول رہے ہیں کہ دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس میں بھی بھلائی نہیں۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی؟ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اپنی آواز کو پست رکھو، دھیمی آواز میں بات کرو، کیونکہ بدترین آواز، ناپسندیدہ ترین آواز، انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھے کی آواز۔ لیکن بسا اوقات اچھے بھلے سمجھدار لوگ بھی جانوروں جیسی آوازیں نکالتے ہیں اور ایسی آوازوں کو وہ تفریح کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ زبان کو تکلیف دینے والی بے فائدہ باتوں سے روکے اور اپنے باقی اعضاء کو بھی برائیوں سے بچائے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ اور اس پر عمل کو نہ چھوڑا، اللہ کو اس کے کھانا اور پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی اگر روزہ رکھ کے بھی انسان کا ایمان اتنا نہیں جاگتا کہ جو اس کو جھوٹ سے روک سکے، تو پھر وہ منافقت سے زیادہ قریب ہے انسان بنسبت مؤمن ہونے کے۔ اور ایسے شخص کا روزہ بھی کچھ روزہ نہیں۔
یہ نیچے شرح میں لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس نے کتنا روزہ رکھا ہے، کیونکہ اس نے ان چیزوں کو تو چھوڑ دیا جو روزے کے وقت کے علاوہ اس کے لیے حلال تھی، اور جو ہر وقت حرام تھی ان سے پرہیز نہ کیا۔ یعنی کھانا پینا ہمارے لیے حلال ہے، اگر اللہ کے حکم سے وہ چھوڑ سکتے ہیں ہم، تو پھر اللہ کے حکم سے حرام بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ یعنی حیرت کی بات ہے نا کہ لوگ حلال چھوڑ دیتے ہیں لیکن حرام نہیں چھوڑ سکتے۔ روزے کے آداب میں سے ہے کہ رات کو پیٹ بھر کر نہ کھائے بلکہ بقدر کفایت کھائے، یعنی اتنا کھائے جو کافی ہو انرجی کے لیے، کیونکہ پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن ابن آدم نہیں بھرتا۔ اور جب پہلی رات میں سیر ہو کر کھائے گا، یعنی بہت زیادہ کھائے گا، تو باقی رات میں اپنے نفس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے گا، یعنی پھر صبح نہیں اٹھ سکے گا، اس کی طبیعت بوجھل ہوگی۔ اسی طرح اگر سحری پیٹ بھر کے کھائے گا تو ظہر تک اپنے نفس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے گا، یعنی اس کا نفس اور اس کا جسم متوجہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کوئی یکسوئی سے بہترین کام کر سکے، کیونکہ زیادہ کھانے سے سستی اور فطور پیدا ہوتا ہے۔ فطور کیا ہے؟ فطور کیا ہوتا ہے؟ خرابی، بگاڑ۔ کس چیز کا بگاڑ؟ نفس کا، اور جسمانی طور پر بھی، یعنی سستی اور طبیعت میں بگاڑ، معدے میں خرابی، بوجھل پن۔ پھر زیادہ کھانے سے روزے کا مقصد بھی فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ روزے کا مقصد تو یہ ہے کہ بھوک کا مزہ بھی چکھے اور خواہشات کے ترک کرنے کی تکلیف بھی اٹھائے۔ لیکن افسوس یہ کہ بہت سے لوگ رمضان کو ذریعہ بنا لیتے ہیں کھانے پینے کی خواہشات کی تکمیل کا، یعنی جو چیزیں عام دنوں میں نہیں کھاتے وہ روزے کے بہانے کھا لیتے ہیں، اور ساری توجہ مزے مزے کے کھانے پکانے کی طرف ہی ہو جاتی۔ نفلی روزے کے متعلق معلوم ہونا چاہیے کہ فضیلت والے دنوں میں نفلی روزہ رکھنے کی تاکید ہے۔ کون سے ہیں فضیلت والے دن؟ اور فضیلت والے دن بعض تو سال کے دوران میں پائے جاتے ہیں، جیسے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے۔ کیا فائدہ ہے ان کا؟ جی ہاں، جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے، وہ ایسا ہے گویا اس نے سارے سال کے روزے رکھے، اتنا اجر و ثواب ہے اس کے لیے۔ اور یوم عرفہ کا روزہ، کیا فائدہ ہے اس کا؟ عرفہ کے روزے کا ثواب کیا ہے؟ 2 سال کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے اس سے، ایک پچھلا سال اور ایک آنے والا سال۔ یہ تو معمولی بات ہے، ایک دن کا روزہ اور کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ لیکن کون سے گناہ؟ صغیرہ کبیرہ سب؟ صغائر، صغیرہ۔ عاشورہ کا روزہ، عاشورہ کیا ہوتا ہے؟ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ 1 سال کے گناہوں کی معافی۔ اور ذی الحجہ کے 10 روزے، کیونکہ ذی الحجہ کے 10 پہلے دنوں میں جو عبادت ہوتی ہے اسی میں عرفہ کا دن بھی آ جاتا ہے۔ خیر 10 تاریخ کو تو عید ہو جاتی ہے، اس لیے 10 کو نہ روزہ رکھیے۔ اس سے مراد ان کا عشرہ ذی الحج ہے، اور عشرہ جب کہتے ہیں تو اس میں وہ پہلے 10 ڈیز آتے ہیں، اور اس عید کو ایکسکلوڈ کر لیں تو 9 دنوں کے روزے بنتے ہیں۔ 9ویں تاریخ عرفہ کا دن ہو جاتا ہے۔ سال میں کوئی عمل اتنا اجر و ثواب نہیں پاتا جتنا ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل۔ یہ نہیں کہ ان 10 دنوں میں لازمی روزے رکھنے چاہیے، لیکن اگر جو روزے رکھتا ہے اس کا اجر باقی دنوں کے روزوں سے زیادہ ہوگا۔ اور محرم کے روزے وغیرہ۔ نیز فضیلت والے بعض دنوں کی گردش ہر مہینے میں ہوتی ہے، مثلا ہر مہینے کے ابتدا، درمیان اور آخر کے روزے۔ جس نے مہینے کے اول اور درمیان اور آخر میں روزہ رکھا اس نے اچھا کیا، یعنی ہر عشرے میں ایک روزہ۔ ولیال عشر، مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے نا، تو 10 10 10۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ایام 20 کے 3 روزے رکھے۔ وہ کون سے ہیں؟ 13، 14 اور 15۔ 20 ان کو کیوں کہتے ہیں؟ کہ چاند خوب روشن ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہر طرف سفیدی ہو جاتی ہے۔ بیض انڈے کو کہتے ہیں نا، انڈا سفید ہوتا ہے، اور ابیض سفید رنگ کو کہتے ہیں۔ تو ایام 20 کیا ہے؟ روشن دنوں کے روزے، یعنی 13، 14 اور 15۔ اسی طرح فضیلت والے بعض دنوں کی تکرار ہر ہفتے میں ہوتی ہے،
جیسے پیر اور جمعرات کا روزہ. پیر کے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ پیر کے دن کی کیا فضیلت ہے؟ سوموار اور جمعرات کو ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں. سوموار کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی تھی. یہاں انہوں نے شعبان کا ذکر نہیں کیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے روزے کی بھی فضیلت بیان کی. صرف 15 کی نہیں، شب رات والی نہیں. نفلی روزوں میں سب سے افضل داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، اور اس میں 3 مقاصد ہیں، یعنی 3 باتیں. کس میں؟ صوم داؤدی میں ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن نہ رکھنا. پہلا یہ کہ افطار کے دن نفس کو اس کا حصہ دیا جائے اور روزے کے دن عبادت کا حق ادا کیا جائے. اس میں انسان کے فرائض اور حقوق دونوں کو جمع کیا گیا ہے، اور یہی عدل. ایک دن اللہ کا حق دیا جائے اور دوسرے دن اپنے نفس کو حق دیا جائے. دوسرا یہ کہ کھانے کا دن شکر کا دن ہے اور روزے کا دن صبر کا دن ہے، اور ایمان 2 نصف صبر اور شکر کا مجموعہ ہے. 2 ونگز ہیں انسان کے، ایمان کے، جن کے ساتھ انسان ایمان میں اوپر جاتا ہے، اڑتا ہے. تیسرا یہ کہ نفس پر مجاہدے میں زیادہ مشکل ہے. مجاہدہ کیا ہے؟ مشقت، زیادہ کوشش، کیونکہ جب وہ کسی حالت سے مانوس ہوتا ہے تو اس سے پھیر دیا جاتا ہے. یعنی ہر روز روٹین توڑنا جو ہے ایک بہت ہی مشکل کام ہے. آپ مشکل سے اپنے کھانے کے اوقات سیٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر روز ہی تبدیلی ہوتی رہے تو اس میں نفس کے لیے بہت کوفت ہے. باقی رہا ہمیشہ کا روزہ رکھنا، تو مسلم میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جو ہمیشہ روزہ رکھے وہ کیسا ہے؟ یعنی کیا خیال ہے ہمیشہ نہ روزہ رکھا جائے؟ تو آپ نے فرمایا اس نے نہ روزہ رکھا نہ افطار کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ عادی ہو گیا ایک ہی چیز کا. اور یہ اس آدمی کے متعلق ہے جو ان ایام میں بھی روزہ رکھتا ہے جن میں روزہ رکھنا منع ہے. کن دنوں میں منع ہے روزہ رکھنا؟ دونوں عیدوں کے دن، اور وہ ہیں دونوں عیدوں کے دن اور تشریق کے دن، کیونکہ حدیث میں آتا ہے تشریق کے دن، ایام تشریق جو ہیں کھانے پینے کے اور اللہ کے ذکر کے دن. کون سے ہیں وہ؟ ذو الحج کی 11، 12 اور 13. لیکن اگر کوئی ان دنوں میں افطار کر لے اور باقی سارا سال روزے رکھتا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی گناہ نہیں ہے، کر سکتا ایسا. ہشام بن عروہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے باپ عروہ مسلسل روزہ رکھتے تھے، اور حضرت عائشہ بھی مسلسل روزہ رکھتی تھی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو طلحہ نے 40 سال تک روزے رکھے. اب یہ ہر ایک کی اپنی اپنی طبیعت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. صوم وصال سے منع کیا گیا. صوم وصال کیا ہوتا ہے؟ ملا کے 2 روزے رکھنا کہ درمیان میں کوئی افطار سحر نہ ہو. یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. معلوم ہونا چاہیے کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے وہ روزے کے مقصد کو سمجھتا ہے. وہ اپنے نفس پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جو اسے روزے سے افضل کام سے عاجز نہ کر دے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کس نے سمجھا مطلب؟ اگرچہ نفلی روزوں کا بہت ثواب ہے، لیکن اتنے روزے نہ رکھیں کہ اس سے زیادہ اہم کام جو ہے وہ متاثر ہو جائے، کہ آپ نماز کے قابل نہ رہیں، کہ بے ہوش سوتے رہیں کہ روزہ رکھا ہوا ہے، کہیں سفر نہ کر سکیں کیونکہ سفر کے دوران روزہ آپ نے کھلوا دیا تھا. اسی طرح باقی کام بھی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت تھوڑے روزے رکھتے تھے. کہتے اگر میں زیادہ روزے رکھوں تو نماز سے کمزور ہو جاؤں گا، اور میں نماز کو روزے سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. یہ ان کا اپنا خیال تھا کہ نماز میں جو سجدہ ہے وہ اللہ کے قرب کی علامت ہے، قرب کا موقع ہے، اور ہر سجدہ انسان کا درجہ بلند کرتا ہے. حضرات صحابہ میں بعض کا حال یہ تھا کہ روزہ رکھتے تو قرآن کی تلاوت سے عاجز آ جاتے، پھر وہ زیادہ دن افطار کرتے، یہاں تک کہ تلاوت پر قادر ہو جاتے. ہر آدمی اپنے حالات اور اپنی اصلاح کو خوب جانتا ہے، لیکن بہرحال
نیت بھی کرنی چاہیے، شوق بھی رکھنا چاہیے، ارادہ بھی کرنا چاہیے، پھر جتنا ممکن ہو اتنا کام کر لیا جائے۔ نیچے انہوں نے حاشیہ لکھا ہے، اور یہ مترجم کا حاشیہ ہے۔ ابن عبد البر اندلسی تھے، ان کی ایک کتاب مشہور التمہید، اس میں کہا ہے کہ عمری عابد کون تھے؟ کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے یہ، عمری عابد ہے جس کی ساری عمر عبادت میں گزری ہو۔ جیسے عمری روزے دار کون ہوگا؟ جو ساری زندگی روزہ رکھے، قضائے عمری، ساری عمر کی نمازیں پڑھنا۔ اچھا، یہ عمری عابد کا لفظ کیوں لکھا اور نام کیوں نہیں لکھا؟ چھپانا مقصود بھی ہوتا ہے بعض اوقات، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے کسی دوسرے کی عزت پر کچھ حرف آ سکتا ہے، یا اس کے لیے باعث شرمندگی ہو سکتا ہے، یا ادب کے کرینے کے خلاف ہو سکتا ہے، تو اس لیے نام لیے بغیر ذکر کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ کی طرف لکھا، وہ انہیں گوشہ نشینی اور عبادت گزاری کی ترغیب دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے کیا کہا کہ آپ چھوڑیں یہ پڑھنا پڑھانا اور ایک گوشے میں بیٹھ کر ساری دنیا سے الگ ہو کر عبادت کیا کریں۔ اور عزلت اور گوشہ نشینی کے بارے میں اس کتاب میں کافی ڈیٹیل بھی دی گئی ہے کہ کون سی چیز بہتر ہے، لوگوں سے انٹریکٹ کرنا بہتر ہے یا اکیلے رہنا بہتر ہے۔ اور انہیں اپنے ہاں کے علمی اجتماع سے دل برداشتہ کرنا چاہتے تھے کہ اس میں ریاکاری بھی ہو جاتی ہے اور بہت شہرت ہوتی ہے، اور ہر وقت دوسروں کو ہی پڑھاتے سکھاتے رہنا اور اپنے آپ کو بھول جانا، یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں۔ تو امام مالک نے ان کو لکھا، اللہ تعالیٰ نے رزق کی طرح اعمال بھی تقسیم کیے۔ کسی آدمی کی طبیعت نماز میں لگتی ہے، روزے میں نہیں لگتی۔ کوئی آدمی صدقہ خوب کرتا ہے لیکن روزے اتنے نہیں رکھتا۔ کوئی جہاد میں خوش رہتا ہے اور نماز اتنی نہیں پڑھتا۔ اور علم کو پھیلانا اور اس کی تعلیم دینا انسان کے بہترین اعمال میں سے ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے میرے حصے میں لکھا ہے میں اس پر خوش ہوں۔ کتنی پازیٹیو سوچ، بجائے اس کے کہ انسان دوسروں کو دیکھ کے غمگین رہے کہ فلاں یہ کر گیا اور فلاں وہ، اور میں کچھ نہیں کر سکا، اور منفی سوچ اختیار کر لے جس کی وجہ سے کچھ بھی کرنے کے قابل نہ رہے۔ رشک تو کرنا چاہیے، کوئی ہم سے زیادہ کسی بھی نیکی میں بہتر ہو تو رشک کرنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں بھی توفیق دے، لیکن اللہ کی تقسیم پر بھی راضی ہونا چاہیے، کیونکہ علم بھی اللہ نے تقسیم کیا۔ کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ علم ہوتا ہے، کچھ کے پاس درمیانہ، کچھ کے پاس بہت کم، کسی کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے، کسی کے پاس تھوڑا ہوتا ہے، کسی کے پاس جسمانی قوت زیادہ ہوتی ہے، کوئی روحانی طور پر بہت مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہ ہر انسان کو اللہ نے مختلف پیدا کیا۔ جب انسان کسی کو اپنے سے بہتر دیکھے تو رشک کر سکتا ہے، دعا مانگ سکتا ہے کہ اللہ ہمیں بھی دے، لیکن کسی کا دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو جانا اور اپنا کام بھی چھوڑ بیٹھنا اور منفی سوچ اختیار کر کے رونا دھونا شروع کر دینا اور نہ وہ کرنا۔ اور اس میں وہ بڑا دلچسپ ایک واقعہ کہ ایک شخص کہیں جا رہا تو دیکھا کہ کوئی شخص بخاری پڑھ رہا، تو اس نے اس پہ کمنٹ پاس کیا، لوگ چاند پہ پہنچ گئے اور تم ابھی تک بیٹھے بخاری پڑھ رہے۔ اس نے کہا تو پھر تمہارا کیا حال ہے، نہ تم چاند پہ پہنچے اور نہ بخاری پڑھ رہے، میں کم از کم بخاری تو پڑھ رہا ہوں اگر چاند پہ نہیں پہنچا۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، چاہے وہ چاند پہ جائے یا بخاری پڑھے، لیکن صرف لوگوں پہ کمنٹس نہ پاس کرتا رہے، یا لوگوں کے کام دیکھ کے خوش نہ ہوتا رہے، یا لوگوں کو دیکھ کے جلتا گھٹتا نہ رہے۔ اس بات کی فکر کرے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے اور کیا کر سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ نے جو میرے حصے میں لکھا ہے میں اس پر خوش ہوں، اور جب تک آپ اپنے کام پہ خوش نہ ہو، اس کا نہیں مطلب فخر اور غرور کرنا کہ میں سب سے اچھا کر رہا ہوں اور میں بہت بہتر کر رہا ہوں اور جو میں کر رہا ہوں وہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ جو اللہ نے میرے حصے میں لکھا ہے۔ اب دیکھیے کہ عام حالات میں بھی بعض اوقات کسی کے حصے میں بوڑھے والدین آ جاتے ہیں اور ان کی خدمت کر کے انسان جنت کما سکتا ہے، کسی کے حصے میں اپنی اولاد کو نہیں دوسروں کے بچے پالنا آ سکتا ہے، کسی کے حصے میں کوئی اور نیکی آ سکتی۔ تو بات یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے آپ کے حصے میں لکھ دی، آپ کو دے دی، اس پر راضی ہو جائیں، اسے ایکسپٹ کر لیں، اور جو وقت ہے، جو فراغت ہے، اسے غنیمت جانیں اور آخرت کی تیاری کر لیں۔ کہتے ہیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ میرا عمل تمہارے عمل سے کمتر ہے، مجھے امید ہے کہ ہم دونوں ہی نیکی اور بھلائی پر ہیں۔ یہ بھی نہیں کہا کہ جو تم کر رہے ہو وہ بیکار ہے اور جو میں کر رہا ہوں وہ زیادہ اچھا ہے۔ کیا کہا
جو تم کر رہے ہو وہ بھی اچھا، جو میں کر رہا ہوں وہ بھی اچھا ہے، ہم دونوں ہی بھلائی پر ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر خوش رہنا چاہیے. والسلام. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.